سمجھتے ہیں، ہم خدا کے ارادے کو نہیں سمجھتے، بس ارادہ کیا ہو گیا۔ یہ ہے امر، کیونکہ اس میں تدریج نہیں ہے، تدریج نہیں ہے، اسی لیے میں نے کیا کہ آج کوئی شادی کرے، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، لاکھوں کہے قرآن اٹھائے کہ یہ خدا کی قدرت ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن جب جناب عیسیٰ پیدا ہوا اور کہا کہ کیسے، تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہاں خلقت نہیں ہے، یہاں امر ہے، جہاں خلقت نہیں یہاں امر ہے۔ اب بتاؤ کہ رسول افضل یا عیسیٰ؟ اب دنیا بتائے کہ رسول افضل یا عیسیٰ افضل؟ ارے دنیا کے سمجھ میں نہیں آیا، آج تک دنیا کو جب امر سمجھ میں نہیں آیا تو اول الامر کیسے سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گئی بات کہ امر میں امر تدریجی نہیں، ارادہ ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ میں جملہ سمجھا سکا تو بڑا لطف آئے گا آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور پھر کہاں سے واپس آ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ خدا کا ارادہ وہ تدریجی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر سنو، پھر میں سمجھا نہیں سکا، آپ ابھی وہاں نہیں گئے، میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں، میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کیا کہ 2 لفظ اللہ نے کہے، جناب عیسیٰ کے لیے کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ میرا فیصلہ طے ہو چکا تھا، طے ہو چکا تھا۔ اور جب امر کی اللہ نے تعریف کی تو کہا انما امرہ اذا اراد شیئا، امر ہے میرا ارادہ، امر ہے میرا ارادہ جس میں وقت نہیں لگتا، امر ہے میرا ارادہ جس میں وقت نہیں لگتا۔ تو جہاں ارادہ کرے نہ وہاں وقت کی پابندی ہے، نہ مکان کی پابندی ہے، نہ زمان کی پابندی ہے، اور اللہ کو کہنا پڑا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ نے ارادہ کیا، نعرہ حیدری۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی میں سمجھا سکا ہوں قریب آ کر؟ اب تو سمجھا کہ ان کی طہارت، ارے خلقت تو اور بات ہے، جن کی خلقت میں، خلقت تو پتہ جانے عبدالحکیم کیا سمجھے گا یا کوئی اور مولوی کیا سمجھے گا، ارے جن کی طہارت کو تم نہیں سمجھتے، ان کی طہارت کیسے ہوئی؟ کیونکہ ان طہارت میں بھی خدا کا ارادہ، اور خدا کے ارادے میں کن ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے۔ تو خدا جانے اب یہ جو اہل البیت ہوگی اس کو اللہ نے کب طاہر کیا ہوگا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ میں نے یہی عرض کیا نا میرے محترم سامعین کہ یہی سبب ہے جو دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ کیسے، یہ کیسے؟ ارے بھائی یہ ہیں اول الامر، تو جو امر بنتا ہے وہ تدریجی نہیں، ہم ہیں تدریجی، ہم ہیں تدریجی، ہم ہیں تدریجی، ہم ہیں تدریجی۔ مجھے کسی تاریخ میں ایک جملہ دکھاؤ، ایک تاریخ میں جملہ دکھاؤ، رسول سے لے کر
ہمارے آخری امام تک ایک جملہ دکھاؤ. ارے جب انسان عورت کو حمل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے, عورت کو حمل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. ارے میں تمہیں ان 14 کے بارے میں نہیں کہتا, میں بنص قرآن تمہیں جناب موسیٰ کی والدہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ آ گئے لیکن موسیٰ کی والدہ کے حمل کے بارے میں پتہ نہیں چلا. ارے جب آج تک تمہیں موسیٰ کی ولادت سمجھ میں نہیں آئی تو محمد اور آل محمد کی ولادت کیسے سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں آ گئی نوجوانوں بات؟ ارے نہیں بھائی, یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ مر گیا, یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ مر گیا, لیکن خدا نے اس کے بارے میں بھی کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو میرے سبیل میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں, وہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں اتنا ادراک نہیں, عقل نہیں کہ ان کی موت اور حیات کو سمجھ سکو. دیکھ رہے ہیں کہ مر گیا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا اس کو مردہ نہ سمجھو, یہ زندہ ہے. لیکن تمہیں اتنا ادراک نہیں کہ سمجھ سکو. تو آج تک مسلمانوں کو جب ان کا موت سمجھ میں نہیں آیا تو حیات کیسے سمجھ میں آیا؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو. میں نے کیا حقائق کو ماننا ہے, حقائق کو. جہاں جہاں نہیں گھبرائے نہیں, کیونکہ قریب آ گیا ہوں میں اپنے موضوع پر. میں نے کیا تو قرآن کے حقائق کو ماننے کا نام ہے ایمان. بھائی اللہ نے تو کہہ دیا قرآن میں حقائق ہیں, کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, حقائق پڑھ رہا ہوں قرآن حکیم سے. بھائی میں ڈر رہا ہوں, گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہ اتنا بڑا اور اتنا واسط موضوع ہے, خدا کرے کہ میں قریب آ کر جو ہے آپ سے بات کروں. میں نے کیا کیا کہ حقائق کو ماننا یہ ہے ایمان. تو جب خدا نے کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کی معیت میں ہیں, اب جملہ کہنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت, تو جو بھی ساتھ ہوں اس کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے. گھبرا گئے شاید, میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے میرے دوستو. نعرہ حیدری. بھائی جو بھی رسول کے ساتھ ہونا چاہیے, جو بھی, اس کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے. اور اگر ساتھ ہونے کے بعد بھی بھاگے تو پھر مائیت کا کیا مقصد؟ پھر مائیت کی کیا معنی؟ کہ جو اللہ نے یہی نے کہا والذین معہ, جو بھی ساتھ ہیں, جو بھی وہ کافروں پر سخت, تو پھر کسی کو بھاگنا نہیں چاہیے. گھبرا گئے, اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. نہیں, اب حقائق کو ظاہر کر رہا ہوں, حقائق کو ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. توجہ چاہ رہا ہوں, قرآن کی آیتیں ہیں, تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے. سورت آل عمران میں ارشاد ہوا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ کی اطاعت کرو, میرے رسول کی اطاعت کرو, اور جس نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی تو ایسے کافر سے میں اللہ محبت نہیں کرتا. توجہ چاہ رہا ہوں. نعرہ حیدری. پتا چلا کہ جو بھی رسول کو حقائق کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہ عبدالحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی,
اب میری ٹیپ لے کر جائیں کوہرٹ میں کہ عبداللہ حکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ پر میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا. جو بھی رسول کو چھوڑ گیا، جو بھی چھوڑ جائے، توجہ ایسے نہیں، ایک آیت ہو گئی تو نہیں. اب میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں اور آپ اس کو غیر سے سنیں. آل عمران میں کیا ہوا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. جو رسول کو پیٹ دے کر بھاگے، میں اللہ اس کافر سے محبت نہیں کرتا. پتا چلا جو بھی رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا وہ کافر. سورت نور میں ارشاد ہوا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا. میرے حبیب، مومن وہ ہے، مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، اور جب آپ پر مصیبت پڑے، آپ پر مصیبت پڑے تو مصیبت میں بغیر اجازت آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں. پتا چلا جو چھوڑ گیا وہ کافر، جو مدد کرے وہ مومن. کس کی؟ عبدالحکیم کی، رسول کی. بس میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، ایک ایک آیت کو ملا کر پڑھ رہا ہوں. جو رسول کو چھوڑ گیا وہ کافر، جس نے مدد کی وہ مومن. پھر ارشاد ہوا سورت بقر میں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا رسول تمہیں میدان جنگ میں لے کے جاتا ہے تو قلیل کے سوا تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اکثریت میرے رسول کو چھوڑ جاتی ہے. اور ایسے ظالموں کو میں جانتا ہوں جو میرے رسول کو چھوڑ جائیں. اب حقیقت کو مانو، جو چھوڑ گیا وہ ظالم. توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں، آستے آستے قریب آ رہا ہوں. حقائق کو مانو، جو چھوڑ گیا وہ کافر، جس نے مدد کی وہ مومن، جو چھوڑ گیا وہ ظالم، جو چھوڑ گیا وہ ظالم. اور اسی سورت بقر میں ارشاد ہوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. میرے حبیب، جو مصیبت میں، جو میدان جنگ میں آپ کو چھوڑ کے نہ جائے وہ صابر بھی ہے، وہ صدیق بھی ہے، وہ متقی بھی ہے. میں نے کہا تھا آپ سارے اٹھ کر داد دیں گے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا نوجوانوں. اتنا بڑا جملہ میں نے نوجوانوں کہہ دیا اور آپ خاموش رہے. حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے. جو رسول کو چھوڑ جائے وہ کافر، جو مدد کرے وہ مومن، جو چھوڑ جائے وہ ظالم، جو مدد کرے وہ صابر، وہ صدیق، وہ متقی. بڑا جملہ قبلہ عرض کر رہا ہوں. جو چھوڑ جائے وہ ظالم، جو مدد کرے وہ صابر، وہ صدیق، وہ صابر، وہ صدیق، وہ متقی، وہ متقی. اور پھر ارشاد ہوا، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ، ایسے نہیں. اب یہ الفاظ ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے. دیکھو، اگر سورت کا نام میں نہ کہوں تو پھر آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی سورت تھی. یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اے ایمان لانے والے، اے ایمان لانے والے، جب میرے رسول کے ساتھ
काफिरों के मुकाबले में जाओ तो पीठ न देना। ज़बान से नौजवानों बात करो, इसी से ज्यादा मैं क्या खुलकर आपसे बात करूं। कुरान के हक़ाइक़ को मानने का नाम ईमान है। ए ईमान लाने वाले, जब रसूल के साथ काफिरों के मुकाबले में जाओ तो अपनी पीठ न देना, और जिसने पीठ दिखाई मैं अल्लाह उसी पर गज़ब भी करूंगा, मैं अल्लाह उसी पर गज़ब भी करूंगा और हमेशा के लिए जहन्नुम। ज़बान से बात करो, मुझे कहना क्या है। जो रसूल को छोड़ के गए, छोड़कर चला जाए काफिर, जो मदद करे वो मोमिन, जो छोड़ जाए वो जालिम, जो मदद करे वो साबिर, मुत्तकी, सिद्दीक। जो रसूल को छोड़ जाए वो मग़ज़ूब। खुदा की कसम, मुझे अल्लाह की अज़मत की कसम है, ये जुमला इतना भी कह रहा हूं कि अगर ये कहकर चला जाऊं तो इसमें साल भर का मवाद है। जो रसूल को छोड़ के चला जाए वो कौन है? मग़ज़ूब। मग़ज़ूब भी है, जहन्नमी भी है। अब सूरत माइदा में इरशाद हुआ कि जनाबे मूसा ने जब अपनी कौम को कहा कि शाम के दरवाजे में दाखिल हो जाओ तो सब ने इनकार किया। काल रजुलान मिनल्लज़ीना यखाफूना अनअमल्लाहु अलैहिमा उदखुलू अलैहिमुल बाब। तो अल्लाह ने फरमाया सब ने इनकार किया, सारे भाग गए, लेकिन दो मर्द थे, मर्द दो। बड़ा जुमला है मेरे बुजुर्गों, अगर इसी से ज्यादा मैं क्या कह सकूं। अल्लाह ने फरमाया दो मर्द थे जो सिर्फ अल्लाह से डरते थे, और कौन थे? अनअमल्लाहु अलैहिमा, जिन दोनों पर मैंने नेमतें नाज़िल की थी। इसके ज्यादा मेरे पास मवाद नहीं नौजवानों, मैं कहां से मवाद लेकर आऊं। जो रसूल को छोड़ के चला जाए वो मग़ज़ूब, जो मदद करे वो अनअमत अलैहिम। बड़ा जुमला, नारे हैदरी, बड़ी बड़ा करीब आकर कुरान के हक़ाइक़ को मानने का नाम ईमान है। और सूरत नमल में इरशाद हुआ इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। मेरे हबीब, जो आपको पीठ देकर भाग जाए वो मुर्दा, जो आपको पीठ देकर भाग जाए वो मुर्दा। और सूरत अनफाल में इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। और मेरे रसूल जो आपकी आवाज पर आए वो जिंदा। नतीजा निकल गया, नतीजा निकल गया। कुरान के हक़ाइक़ को मानने का नाम ईमान है। अब तुम क्या कहते हो? अशिद्दा अलल कुफ़ार, जो रसूल के साथ हैं वो काफिरों पर सख्त हैं। अब कुरान के हक़ाइक़ ने ये बताया कि अब्दुल हकीम जो छोड़ जाए वो है काफिर, जो मदद करे वो है मोमिन, जो छोड़ जाए वो जालिम, जो मदद करे वो साबिर, सिद्दीक, मुत्तकी। जो छोड़ जाए वो मग़ज़ूब, जो मदद करे वो मुनअम, जो छोड़ जाए वो मुर्दा, जो साबित कदम रहे वो जिंदा। तो अब आओ बताओ, तुम तो हर नमाज में कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ये आला रास्ता दिखा उनका रास्ता जिन पर तूने नेमत की है, उनका रास्ता नहीं जो मग़ज़ूब हैं। अब ये तुम दिखा क्यों कर रहे हो? बेईमानो, पहले मग़ज़ूब को छोड़ो।
سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب حقائق کو مانو، حقائق کو مانو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ عبدالحکیم سخت پڑھتا ہے؟ کیا میں نے سخت بات کی ہے؟ تو پہلے قرآن پر اعتراض کرو۔ بھائی جو میں نے سخت بات کہی ہے تو مجھ پر اعتراض کیوں؟ خدا پر کرو، خدا پر اعتراض، مجھ پر اعتراض کیوں؟ میں نے تو حقائق بیان کیے۔ اب یا تو حقائق مان کر، گھبرا گئے شاید میرے دوستوں، یا تو حقائق کو مان کر، اور نہیں، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے۔ اب تو قریب آ رہا ہوں، اب نتیجہ نکل رہا ہے، ابھی کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ عبدالحکیم حدیث پڑھے؟ حالانکہ مجھے پڑھنی چاہیے، آپ کو نہیں۔ آپ کے لیے تو قرآن کافی ہے۔ آپ کے لیے تو قرآن کافی ہے نا، تو پھر آؤ قرآن پر ہی بات کریں، اور سر پر قرآن رکھو۔ ترجمہ غلط کیا، واجب القتل۔ آیت غلط پڑھی، واجب القتل۔ اور اگر آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، تو پھر مانو، تو پھر مانو۔ نہیں قبلہ ایسی آیت، قبلہ آپ کی دعاؤں سے اب 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، پہلے ایک آیت سنیں۔ جنگ احد کے لیے ارشاد ہوا، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، تو ان کو کہو کہ اللہ کے اذن سے ہوئی، اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو، اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو۔ آج کا نوجوان کہتا ہے اسلام میں خون ریزی کیوں؟ خون ریزی نہیں، اسلام میں خون ریزی جائز ہے، لیکن غلط نہیں، جائز۔ ناحق خون ریزی ناجائز ہے، لیکن حقیقت پر ہے تو جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، تو کہا اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو۔ کیوں؟ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں دنیا پر ظاہر کر دوں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کر کے مومن بنتا ہے، اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ نعرہ حیدری! میرا کیا، مجھے تو بیان کرنے ہیں حقائق کے۔ اب آؤ تھوڑا سا تاریخ کا ٹچ دے کر پھر قرآن کی طرف آتا۔ مورخین نے قبلہ لکھا کہ جنگ احد ہوئی، احد کے بعد جب جنگ خندق ہوئی ہے، تو جنگ خندق میں رسول نے فرمایا ہے کوئی، یہ ہے کوئی کیوں کہا؟ ہے کوئی، اسی لیے کہا کہ کل کوئی یہ نہ کہے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ نعرہ حیدری! مجھے موقع ہی نہیں، اگر موقع ملتا تو دیکھتے۔ رسول نے عجیب کام کیا، ایک خندق میں اور خیبر میں کیا کیا تھا کہ تمام اپنی فوج کو کہا کہ اپنی بیویاں لے کے چلو، بیویاں۔ بیویوں کی کیا ضرورت ہے؟
جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ بیویوں کو کیا ضرورت ہے؟ کہا سلمان جب ہر جنگ سے آتے ہیں تو اپنی بیوی سے کو بتاتے ہیں یہ علی نے جنگ تھوڑی جیتی تھی، میں نے جیتی۔ یہ علی نے جنگ تھوڑی جیتی تھی، یہ میں نے جیتی تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اپنے شوہروں کو دیکھو تو جا کر، اور جنگیں اور دوسرا جنگ خندق میں کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، ہے کوئی؟ علی کھڑے ہو گئے۔ دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، پھر علی کھڑے ہو گئے۔ اور تیسری مرتبہ کہا رسول نے ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، جو جائے گا میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ۔ اب پتا چلا دو کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو میں وہ جملے نہیں کہوں گا جو تاریخ میں ہیں، کہ منبر سے رسول کی توہین نہ ہو جائے، جو انہوں نے کہے میں نہیں کہنا چاہتا۔ دیکھو اس کو بھیج رہا ہے، اس سے واپس تھوڑا ہی آئے گا، اس کو تو میں جانتا ہوں۔ نعرہ حیدری، اس کو تو میں جانتا ہوں، عالم جاہلیت میں میں اس کے ساتھ تھا۔ بڑا جملہ کہہ دیا خود نے، عالم جاہلیت میں میں اس کے ساتھ تھا۔ جب ڈاکو نے حملہ کیا تو اس نے اونٹنی کے بچے کی ٹانگ پکڑ کر ان کی حملے کو پسپا کیا تھا۔ یہ علی جا رہا ہے، واپس آئے گا۔ اور خدا کی قسم یہ الفاظ جب سنے تو رسول نے علی کو کہا یا علی حل سمعت ما قالا، یا علی آپ نے سنا جو ان دونوں نے کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، یا علی آپ نے سنا جو ان دونوں نے کہا؟ قال سمعت کما سمعت، یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی سنا جس طرح آپ نے سنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں یا علی آپ نے، میں نے ایسے ہی سنا جس طرح آپ نے سنا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ارے اس سے رہا نہ گیا، کھڑا ہو گیا اور کہا یا علی تو اس کے مقابلے میں جا رہا ہے، پھر واپس بھی آئے گا یا نہیں؟ تو علی نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم مجھے رسول کی بات پر یقین ہے۔ نعرہ حیدری، مجھے رسول کی ذات پر یقین ہے، اگر واپس نہ آؤں گا تو اس کا وارث کیسے بنوں گا؟ اب ایمان سے بتاؤ اب لشکر کی کیا حالت ہوئی ہوگی جو پہلے ہی ڈر رہے تھے۔ اب جو اس نے بتایا تو جو کچھ ہمت تھی وہ بھی گئی۔ اور مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے میں نہیں کہہ رہا، سورۃ احزاب کی 18ویں اور 19ویں آیت کہہ رہی ہے، صرف ترجمہ کروں گا، حقائق بیان کروں گا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، میرے حبیب اللہ یقیناً اس کو جانتا ہے جو لشکر کو بزدل بناتا ہے۔ نوجوانوں بات ہوگا، میرے حبیب یقیناً قد یعلم اللہ المعوقین منکم، میرے حبیب یقیناً خدا اسی کو جانتا ہے جو لشکر کو وہاں سے روکنے کے لیے منع کرتا ہے، جو لشکر کو منع کرتا ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے، اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا،
اور اپنے بھائی بندوں کو کہتا ہے ادھر آؤ. ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ؟ ہمارا تو کھانے سے واسطہ. ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ؟ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اشیھۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت. میرے حبیب جب ان کا ان پر خوف طاری ہوا ہے، ابھی تو ان کو دیکھ، یہ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھیں اس طرح پھیر رہے ہیں جس طرح مرنے والا پھیرتا. توجہ چاہ رہا ہوں، آخری جملہ سننا جس پر آج کا نتیجہ ختم ہوگا. معیت رسول پر گفتگو ہو رہی ہے. میرے حبیب میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں. جو لشکر کو منع کرتا ہے اور اپنے بھائی بند کو کہتا ہے کہ ادھر آؤ، وہ میدان جنگ میں کم ہی آتے ہیں. اشیھۃ علیکم، ان کا غصہ آپ پر ہے. کیوں لے کر آئے؟ وہ بخیل ہیں آپ پر، ان کا غصہ آپ پر ہے. جب ان پر خوف آ جاتی ہے تو ان کو دیکھ، وہ تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح مرنے والا اپنی آنکھوں کو پھیرتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. اور میرے حبیب کیا کروں میرے دوستو، آیت ہے قرآن کی، اسی لیے مجھے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. یہ اگر میں پڑھ کر چلا جاؤں، جس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہوگی اسلام سے، اگر وہ علی کے دروازے پر نہ آیا تو پوری زندگی نہ آئے گا. جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کیا، فیضا ذہب الخوف، اور میرے حبیب جب خوف چلا جاتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو آپ سے تند زبان میں بات کرتے ہیں، آپ سے توہین کی زبان میں بات کرتے ہیں، سخت زبان میں آپ سے بات کرتے ہیں. آپ سے زبان سے تو بات کرو میرے دوستو. کتنا بڑا جملہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ آپ کی توہین کرتے ہیں، بد زبانی استعمال کرتے ہیں، بد زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے بارے میں. کیا اسی زمانے میں میں تھا جو ساتھ تھے؟ اور مجھے کیا پتا کہ کون تھا، مجھے کیا پتا کہ کون تھا. تاریخ کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ عبدالحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ بھائی میں نے پڑھی ہے تو قرآن میں حقیقت ہے. اب یہ جانچنا آپ کا کام ہے کہ کون تھا. جو پہلے تو لشکر کو روک رہا تھا اور پھر رسول سے بد زبانی میں گفتگو کو کر رہا تھا، گستاخانہ لفظ استعمال کر رہا تھا. اشیھۃ علی الخیر. میرا حبیب وہ خیر کی طرف تو جائیں گے ہی نہیں. خیر کی طرف تو جائیں گے نہیں، خیر سے تو ان کا تعلق ہی نہیں، خیر سے تو ان کا تعلق نہیں. وہ خیر سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اب ہے نتیجہ، اب ہے نتیجہ. علماء کی موجودگی میں، مسلمانوں کی موجودگی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میرے حبیب اشیھۃ علی الخیر، وہ خیر پر بخیل ہیں. اولئک لم یؤمنوا، میرے حبیب انہوں نے پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں. بڑا نہیں میں نے کہا تھا سارے مل کر نعرہ لگائیں گے. اتنا بڑا جملہ، نعرہ حیدری. نہیں قبلہ، نہیں. سنو، اصل مقصد کیا ہے آیت کا؟ ایک ہوتا ہے لن، جو مستقبل کے لیے آتا ہے کام، لن تران، ہرگز مجھے نہیں دکھے ہوئے. ایک ہوتا ہے ماضی کے لیے، لم. اولئک لم یؤمنوا، میرے حبیب انہوں نے پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں، پہلے ہی دن سے. ابھی تو زبان سے بات کرو میرے دوستو. انہوں نے پہلے دن سے، آج نہیں.
یہ تو خندق اور خیبر تو ہو رہی ہے مدینے میں، لیکن میرے حبیب یہ تو پہلے دن سے مومن نہیں، یہ تو پہلے دن سے مومن نہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَذَلِكَ كَانَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ ان کے تمام اعمال کو رائگان کر دیا، کر دیا، کر دیا۔ اللہ نے ان کے تمام اعمال کو رائگان کر دیا، اور اللہ پر یہ آسان ہے کہ ان کے اعمال کو رائگان کر دے۔ اب نمازوں کو نہ دیکھیں، حج کو نہ دیکھیں، ساتھ کو نہ دیکھیں، دیکھیں یہ کہ گستاخ رسول کون ہے۔ آج تو بل پاس کروا رہا ہے، آج بھی ستار نیازی کا نام لینا مجھے حق ہے، مجھے حق ہے۔ اگر میں نہ نام لوں گا تو اور کون لے گا؟ ستار نیازی مجھے نہیں جانتا۔ ارے ستار نیازی کا آج بھی بیان آیا ہے کہ مل کر بیٹھیں اور جو توہین ہے تم اپنی کتابوں کو نکالو، ہم اپنی کتابوں کو نکالتے ہیں۔ ہاں تو دین کا ٹھیکیدار ہے، ابھی دین کی نئی تاریخ تو بنائے گا۔ نعرہ حیدری، کچھ ہم نکالتے ہیں، کچھ تم نکالو، کچھ ہم نکالتے ہیں، کچھ تم کیا نکالو گے کہ جنگ صفین نہیں ہوئی تھی؟ کیا نکالو گے کہ جنگ جمل نہیں ہوئی تھی؟ کیا نکالو گے کہ بطول کے دروازے پر آگ لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا نکالو گے؟ کیا نکال؟ ارے قوم کی طرف سے اگر عبدالحکیم نے بات کرے گا تو کون کرے گا؟ کیا نکالو گے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا تو نئی تاریخ بنائے گا اسلام کی؟ خاموش رہو اپنے دائرے میں، اپنے دائرے میں خاموش رہ۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو قرآن سے حقائق بیان کیے ہیں۔ اگر تو نے مجبور کیا تو وہ بات کہوں گا جو تمہاری پشتیں بھی جواب دے سکیں گی۔ نعرہ حیدری، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے۔ میں نے کبھی نہیں کہا، میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، جو قرآن میں ہے میں وہی کہتا ہوں۔ اب یہ جب زمانہ آ گیا کہ بھائی شیعہ قرآن نہ پڑھیں، یہ تو زمانہ نہیں آ سکتا، یہ زمانہ نہیں آ سکتا، یہ زمانہ نہیں آ سکتا۔ ہر سال گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوتے ہیں، ارے 10 دن میں 11 مہینے 20 دن تمہارے 10 دن میرے، 11 مہینے 20 دن تمہارے، اس میں بھی تو گالیاں دیتا ہے۔ ہم گالی نہیں دیتے، ارے گالی کو گالی کیا دیں گے؟ نہیں کہتے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے۔
ارے کہاں حقائق کو چھپائے گا؟ ارے یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہے، تم نے نہیں پڑھا؟ ہاں، کہتے ہیں نیا سال ہے، نیا سال، اور ابتدائی رونے سے یہ اخبار میں آیا ہے۔ ہمیں انہوں نے کہا یہ کتنی منحوس قوم ہے کہ ابتدائی رونے سے، نئے سال کی ابتدائی رونے سے۔ تو پھر اگر ہم منحوس ہیں تو پھر تم زیادہ منحوس ہو۔ اپنے دائی سے پوچھو کہ جب تمہاری ابتدا ہوئی تھی نعرہ حیدری، تو کہتا ہے کہ یہ ابتدا ہے سال کی، اور ابتدا میں رونا یہ منحوسیت ہے، یہ نحس ہے۔ تو پھر تو اپنی دائی سے پوچھ، اپنی ماں سے پوچھ کہ جب آیا تھا تو ہنس رہا تھا؟ اگر تو ہنستا تو سارے تمہارے رشتہ دار بھاگ جاتے۔ تمہارے سارے رشتہ دار بھاگ جاتے۔ آتے ہی رونا زندگی کی علامت ہے، آتے ہی رونا یہ زندگی کی علامت ہے۔ ہم ابتدا اسی لیے رونے سے مناتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، مردہ نہیں۔ مردہ وہ ہیں جن کے پیر مردہ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، اپنی ابتدا زندگی سے کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں زندگی ملتی ہے، اور خدا کی قسم اگر تمہاری کتابوں میں یہ الفاظ نہ ہوں تو کل مجھے پھانسی پر لٹکا، اور اگر ہے تو پھر عبدالحکیم کی بات سن کہ جب حسین دنیا میں آئے اور رسول کو پتا چلا اور کہا ام ایمن یا اسماء بنت امیس جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، میرے حسین کو لے کر آؤ۔ اب حسین رسول کے ہاتھوں پر آیا،